نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله العظيم۔ درفشان تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشان تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معزز علماء اکرام، ذی وقار سامعین اور حضرات حکم مستحکم، مدینہ منورہ کی یونیورسٹی کے پرنسپل کی آمد ملک عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں خاندان بنو ہاشم میں عبداللہ کی حویلی میں آمنہ بنت وہب کے حجرے میں کفر و شرک، ظلمت و تاریکی، فحاشی و عریانیت، بے پردگی و اباحیت، بغض و عداوت، نفاق و شقاق کے ماحول میں ہوئی۔ بہر کے دوستو، دنیا یہ جانتی ہے کہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رات بڑی اندھیری تھی، چاروں طرف سناٹا تھا، کہیں اللہ کی وحدانیت کا نغمہ نہیں گونجتا تھا، ساری کائنات غیر اللہ کی پوجا سے بھری ہوئی تھی، انسانیت عدل و انصاف کھو چکی تھی۔ مگر جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا روشن ہو گئی۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، مگر آپ کا ذکر آسمانوں میں، زمینوں میں، سات بر اعظموں میں گونجنے والی پرشکوہ کلمات کے ذریعے ہوتا ہے۔ میرے نبی کو جو مقام ملا وہ کسی کو حاصل نہیں۔ آدم علیہ السلام کو سایہ ملے گا تو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ملے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میرے نبی کے حوض کوثر پر پیالے لے کر پانی پینے آئیں گے۔ حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں۔ ہم نبی کا مقام کیا بتائیں؟ نبی اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، نبی اشارہ کرے تو بارش شروع ہو جائے، نبی اشارہ کرے تو بوڑھی بکری میں دودھ بڑھ جائے، نبی ہاتھ رکھے تو جابر کی کھجوروں میں برکت ہو جائے، نبی ہاتھ لگائے تو جلیب کا چہرہ چمکنے لگ جائے، نبی ہاتھ لگائے تو حبیب ابن خدیج کی آنکھ درست ہو جائے، میرا نبی ہاتھ لگائے تو علی کا درد چلا جائے، میرا نبی ابو بکر کے پاؤں پر انگلی سے لعاب لگائے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، میرا نبی ہاتھ اٹھائے تو ابو ہریرہ کی اماں کریمہ پڑھ لے، میرا نبی ہاتھ اٹھائے تو انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو جائے۔ کل قیامت کے دن میرا نبی ہاتھ اٹھائے گا تو امت کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے آیا غازی بن گیا، جو مسجد پہنچا نمازی بن گیا، جس نے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا غازی بن گیا، جس نے محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ کر صحابی بن گیا۔ میں گرج کر کہتا ہوں کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے، دل نشیں ہے، محجبی ہے، نازنین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، محبوب رب العالمین ہے کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی رہے گی وہاں وہاں میرے کملی والے کی مصطفیٰ رہے گی۔ مصطفیٰ کی محبت سے پہاڑ بھی خالی نہیں، درخت بھی خالی نہیں، زمین بھی خالی نہیں، آسمان بھی خالی نہیں، جبرائیل بھی خالی نہیں۔ یہ سب مقام مصطفیٰ ہے۔ جو بھی نبی کے قریب ہے وہ خوش نصیب ہے۔ جس ذات کی ایسی رفعت و شان ہو، اس کی یاد میں جتنی گھڑیاں کٹ جائیں، جتنے آنسو بہ جائیں، اس کے عشق میں جتنی آہیں نکل جائیں، جس قدر زبان
زبان زمزمہ سنج ہو، افکار کا منتہا مقصود اور زندگی کا خلاصہ و نچوڑ ہے۔ پاک و مطہر ہے وہ زبانیں جو آپ کی مدح و مرتبت کے لیے زمزمہ سنج ہے، اور مبارک ہے وہ دل جنہوں نے محبت و شگفتگی کے لیے رب السماوات والارض کے محبوب کو چنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔